ڈائمینشن سٹائل بہت اہم سبجیکٹ ہے آٹو کیڈ کے اندر. کہیں بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آٹو کیڈ کے ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، تو آپ سے ڈائمینشنز کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اور آپ کی کام کرنے کی ایکوریسی جو ہے اور کام کرنے کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ڈائمینشنز سے نظر آتی ہے. ڈائمینشن سٹائل کی آپ جتنی اچھی سیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کی ڈرائنگ بھی اتنی زیادہ خوبصورت بنتی ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تصویریں بولتی ہیں، اسی طرح سے ڈرائنگز بھی بولتی ہیں، اور ڈرائنگز کا بولنا ڈائمینشنز کی سیٹنگ اور لیئرز کی سیٹنگ سے طے کیا جاتا ہے. ویسے تو ڈائمینشنز سے پہلے میں نے کچھ اور کمانڈز سکھانی تھیں، جن میں سرکل، کاپی، موو ہے، بہت سی اور بیسک کمانڈز ہیں جو کہ میرا پلان تھا کہ میں سکھاؤں گا. لیکن جب میں ان پہ ورکنگ کرنے لگا تو میں نے یہ سوچا کہ ہر کمانڈ میں کہیں نہ کہیں اسکیل کا استعمال ہے. جب ہم وہ کمانڈز ٹو دی اسکیل لگائیں گے تو اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے اسکیل کی جتنی سیٹنگز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ڈائمینشنز کا ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم ٹو دی اسکیل کاپی کر سکیں گے، ٹو دی اسکیل ہم موو کر سکیں گے، سرکل لگا سکیں گے، اور لائنز بھی ٹو دی اسکیل ہم لگا سکیں گے اور ان کی ڈائمینشنز کو چیک بھی کر سکیں گے. اس لیے ہم آج کی کلاس میں ڈائمینشنز کی سیٹنگ کو دیکھیں گے. تو بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف. سب سے پہلے یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں، پھر اس کی ہم ڈائمینشنز چیک کریں گے. لائن لگانے کے لیے میں کمانڈ لگاتا ہوں ایل انٹر. اس کے بعد اس کی ڈائمینشنز دیتے ہیں 10 اور یہ فیٹ کی علامت، اور انٹر کرتے ہیں. یہ یہاں پہ ہماری ایک لائن لگ چکی ہے 10 فیٹ کی. ہم اس کو اسکیپ کرتے ہیں. اب ہم نے اس کی ڈائمینشنز چیک کرنی ہے. ڈائمینشنز چیک کرنے کے لیے ہم کمانڈ لگائیں گے DLI اور انٹر پریس کریں گے، اور یہاں پہ ہم کارنر سے کلک کریں گے، پھر دوسرے کارنر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو اوپر لے کے آئیں گے. یہ ہماری ڈائمینشنز 120 ہمیں دے رہا ہے اس کا سائز لائن کا. یہی لائن اگر ہم دوبارہ لگاتے ہیں ایک اور لائن، اور یہ ہماری 10 فیٹ تھی، تو اب ہم اس کو 15 فیٹ انٹر کرتے ہیں اور DLI سے دوبارہ ہم ڈائمینشن لگاتے ہیں اس سائز سے اس سائز تک، اور یہاں پہ یہ دیکھیں 180 دے رہا ہے. تو یہ ڈائمینشنز ہمیں 180 کیوں دے رہا ہے؟ یہ ہمیں انچز میں ڈائمینشن دے رہا ہے. انچز میں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو یونٹ سیٹ کیے تھے ہم نے اس کو انچز میں سیٹ کیا تھا ان کو، کیونکہ ہم نے جب آرکیٹیکچرل میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں جب ہم ڈرائنگ بناتے ہیں تو ہم انچز کے حساب سے ڈائمینشنز دیتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم ایک گھر کا نقشہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیوار ہوتی ہے، وہ 9 انچ یا 4.5 انچ کی ہوتی ہے، تو ہم انچز میں اس کو ڈائمینشنز دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. فٹوں میں اگر اس کو ہم کرتے تو 9 انچ کی جو دیوار تھی اس کو ہم 0.75 فیٹ انٹر کرتے تو پھر وہ 9 انچ کی دیوار آف سیٹ لگاتا 9 انچ کے اوپر. تو اس لیے ہم اس کو انچز میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو. اب ہم نے انچز، وہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یونٹس میں انچز رکھے ہیں، لیکن جب ہم ڈائمینشن لگاتے ہیں کسی کو پریزنٹ کرنے کے لیے اپنی ڈرائنگ، اب ہم 15 فٹ کی یہ لائن ہے ہماری اور جو اوپر 10 فٹ کی لائن ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم 120 یا 180 لکھ کے دے دیں گے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی کہ یہ 180 کیا ہے، 120 کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نہ فیٹ کی علامت ہے نہ انچ کی علامت ہے. تو ہم اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم ڈائمینشن سٹائل میں جاتے ہیں اور اس کا سیٹ اپ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈائمینشنز وہ کس طرح سے دکھائے. ڈائمینشن سٹائل میں جانے کے لیے ہم کمانڈ لگائیں گے D انٹر. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو چند ڈائمینشن سٹائلز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ISO 25 اور اسٹینڈرڈ، یہ 2 ڈائمینشن سٹائلز ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ پہلے سے موجود ہیں. پہلے جو ہم نے ابھی ڈائمینشن لگائی ہیں وہ ISO 25 کے اندر لگی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو اسٹینڈرڈ سلیکٹ کر لیں گے اور سیٹ کرنٹ کر دیں گے تو ہمارا ڈائمینشن سٹائل اسٹینڈرڈ سلیکٹ ہو گیا. اب دوبارہ سے ہم D انٹر کر کے ڈائمینشن سٹائل میں جاتے ہیں تو اب ہمارا اسٹینڈرڈ سلیکٹڈ ہے. اب ہم اس میں چند امینڈمنٹس کریں گے، اس کو ماڈیفائی کریں گے تاکہ ہم اپنی ڈائمینشنز کو بہتر کر سکیں. اب یہاں پہ ماڈیفائی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے سمبلز اینڈ ایروز میں لے کے آئے. ہم سب سے پہلے ہم پیچھے لائنز میں آئیں گے
اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے لائنز میں ڈائمینشن لائنز. ڈائمینشن لائنز کون سی ہیں؟ بیسیکلی یہ جو لائنز ہمیں نظر آ رہی ہیں ڈائمینشن کی، یہ ہیں ڈائمینشن لائنز. ان کی ہم پہلے سیٹنگ کریں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے دکھائی دیں. سب سے پہلے کلر میں پہلے سلیکٹڈ ہے بائی بلاک. اس کو ہم کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ریڈ کر دیں گے تو جو بھی ہم ڈائمینشن لگائیں گے وہ ریڈ کلر میں لگے گی. اگر یلو کر دیتے ہیں تو جو بھی ڈائمینشن ہم آگے لگائیں گے تو وہ یلو کلر میں ہماری لائنز اس کی ہوں گی. جو بھی کلر ہم رکھنا چاہیں یہاں سے رکھ سکتے ہیں. میں پریفر کروں گا کہ اس کو آپ بائی لیئر رکھیں، کیونکہ ہم نے آگے چل کے ڈائمینشن کی ایک اسپیسیفک لیئر بنانی ہے اور اس لیئر کے اندر ہی ہم نے ڈائمینشنز لگانی ہے ساری. اس لیئر کی جو بھی سیٹنگز ہوں گی، جو کلر ہوگا، جو لائن ویٹ ہوگا، اسی حساب سے وہ ڈائمینشنز کو رکھے گا. تو ہم اس کو بائی لیئر رکھیں گے اور نیچے جو لائن ٹائپ ہے اور لائن ویٹ ہے ان کو بھی ہم بائی لیئر ہی رکھیں گے. اس کو ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا سائز بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بائی لیئر رکھیں گے کیونکہ ہم نے جو ایک بار سیٹنگ کرنی ہے وہ لیئر کے اندر کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں بعد میں کچھ چینج اس میں کرنا پڑتا ہے، لائن ویٹ کہیں پہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یا لائن کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لیئر میں جا کے اس کو ایک بار چینج کریں گے اور ساری جہاں جہاں پہ ہماری ڈائمینشنز لگی ہوں گی وہ سب ایک ساتھ چینج ہو جائیں گی. تو اس کو ہم بائی لیئر رکھیں گے. اس کے بعد آ جائے بیس لائن اسپیسنگ. بیس لائن اسپیسنگ کو ہم 3 انچز کر دیں گے. 3 لکھنے کے بعد انچز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جسٹ اس میں یہاں پہ ٹیب پریس کریں گے تو یہ اس کے ساتھ 3 انچز آٹومیٹکلی آ گئے. کیونکہ ہماری یونٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ انچز میں ہے تو ہم جہاں پہ بھی 3 لکھیں گے اس کو انچ ہی کنسیڈر کرے گا. فٹ اگر ہم لکھیں گے تو فٹ کے ساتھ ہمیں اس کی علامت دینی پڑے گی. اس کے بعد ہے ایکسٹینشن لائنز. یہ ہیں ہماری ایکسٹینشن لائنز. تو ان کو ہم اگر یلو رکھنا چاہیں تو جہاں یہاں پہ آپ دیکھیں، میں اگر ریڈ کلر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری یہ لائنز ریڈ ہو چکی ہیں. اٹ مینس کہ یہ ایکسٹینشن لائنز جو ہیں وہ یہ والی ہیں. ان لائنز کی بات اب یہاں پہ ہو رہی ہے. اب ہم نے یہاں پہ ان لائنز کی سیٹنگ کرنی ہے. اوپر ہم نے ڈائمینشن لائنز کی سیٹنگ کی جو کہ درمیان والی تھی، جن کے اوپر ایرو لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو دوسری لائنز ہیں ایکسٹینشن لائنز، اب ان کی سیٹنگ ہم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم بائی لیئر رکھیں گے اور اس کی جو لائن ٹائپ ہے ایکسٹینشن 1 اور ایکسٹینشن 2، ایک لیفٹ سائڈ پہ آ رہی ہے اور ایک رائٹ سائڈ پہ آ رہی ہے لائن. 2 لائنز ہیں تو یہ دونوں کی الگ الگ سیٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم دونوں کو بائی لیئر رکھیں گے اور لائن ویٹ جو ہے وہ بھی ہم بائی لیئر رکھیں گے. ایکسٹینڈ بیونڈ ڈائمینشن لائنز. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آبجیکٹ سے ایکسٹینشن لائن سٹارٹ ہو رہی ہے اور ڈائمینشن لائن سے تھوڑی سی آگے جا رہی ہے. یہ ہے ایکسٹینڈ بیونڈ ڈائمینشن لائن. اب یہاں پہ ہم اس کو کتنا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو 3 انچز کریں گے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ 3 انچز زیادہ ابھی شو ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی پراپر اس کی سیٹنگ کرنی ہے. جب ہم کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی. آف سیٹ فرام اوریجن. یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہاں سے لائن بالکل اس کے ساتھ سے نہیں سٹارٹ ہو رہی، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس کے بعد ہماری ایکسٹینشن لائن شروع ہو رہی ہے. تو اس فاصلے کو اسپیسیفائی ہم یہاں پہ کریں گے کہ ہم نے آبجیکٹ سے کتنے فاصلے پہ اپنی ایکسٹینشن لائن کو سٹارٹ کرنا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری لائن جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہے. تو اس فاصلے کو ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے کہ ہم نے وہ کتنا فاصلہ یہاں پہ رکھنا ہے. تو ہم یہاں پہ اس کو 3 انچ کریں گے. اس کے بعد اگلے ٹیب میں سمبلز اینڈ ایروز. سمبل اینڈ ایرو میں جہاں پہ آ رہا ہے فرسٹ ایرو، سیکنڈ ایرو اور لیڈر. فرسٹ ایرو، سیکنڈ ایرو اور لیڈر ہوتا ہے ایک، جو ہم آگے ایک لیکچر میں چل کے اس کو سیکھیں گے کہ لیڈر کیا چیز ہوتی ہے، لیڈر کس لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم کلوزڈ فل ہی رہنے دیتے ہیں. یہ سب ان میں آپ ایرو کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایرو کا سٹائل جو ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ہم فی الحال اس کو کلوزڈ فل رکھیں گے. اور ایرو کا سائز ہم نے کیا رکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے. ہم ایرو کا سائز 5 انچ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ 5 ٹائپ کرنے کے بعد ٹیب پریس کریں گے. اس کے بعد یہ جو باقی سیٹنگز ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی. اس کے بعد ہم ٹیکسٹ میں آئیں گے. ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ سٹائل سٹینڈرڈ ہے اور ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ بائی بلاک ہے، تو اس کو بھی ہم بائی لیئر کر لیں گے. فل کلر جو ہے نن ہے، اس کو نن ہی رکھیں گے. فل کلر مینس کہ ڈائمینشن جو بھی ہم لگائیں گے، جہاں پہ بھی ہماری ڈائمینشن میں ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے تو ٹیکسٹ کے نیچے ایک بیک گراؤنڈ کلر آ رہا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو، اس کے نیچے ہم کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کلر سلیکٹ کر لیں گے. تو اس کے لیے وہ یہاں پہ جہاں پہ بھی ہم ڈائمینشن لگائیں گے تو اس کے نیچے یہ کلر ہمارا شو ہوگا. لیکن ہم وہاں پہ کلر نہیں شو کرنا چاہتے، وہ بعد میں کہیں بعض اوقات آبجیکٹ کے اوپر وہ کلر آ جاتا ہے تو ہمارا آبجیکٹ ویزیبل نہیں ہوتا. اس کو ہم نن رکھیں گے. اور ٹیکسٹ ہائٹ جو ہے
وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ہائٹ کو یہاں سے چینج کرنے سے پہلے ہم ٹیکسٹ سٹائل کی سیٹنگ میں جائیں گے. یہ 3 ڈاٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک ٹیکسٹ سٹائل کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا. یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کا فونٹ سلیکٹ کریں گے جو کہ ایریل ہے, ہم ایریل ہی رکھیں گے. اس کے بعد فونٹ سٹائل ہے بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن, جو بھی آپ اس کو کرنا چاہیں, ریگولر رکھنا چاہیں تو ہم اس کو ریگولر ہی رکھیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹیکسٹ ہائٹ. یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کی ہائٹ دینی ہے. اب ہائٹ جب ہم ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ یا کسی اور سافٹ ویئر کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسٹ کا سائز ہوتا ہے 1 2 3 4 72 تک جا رہے ہوتے ہیں, اس سے آگے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آٹو کیڈ کے اندر جب بھی ہم نے ٹیکسٹ کا سائز دینا ہے تو وہ سائز نہیں ہوگا, وہ اس کی ہائٹ ہوگی. ہائٹ کے مطابق جتنا بھی آگے ہمارا ٹیکسٹ چلتا جائے گا وہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ ہم لینتھ تو نہیں دے سکتے, کیونکہ لینتھ ہم جو بھی ہم ٹائپ کریں گے جتنی زیادہ ہماری ورڈ ہوں گے جتنے زیادہ اس حساب سے اس کی لینتھ بڑھتی جائے گی. وڈتھ جو ہوگی, اس کی ہائٹ جو ہوگی ٹیکسٹ کی, وہ ہم نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے کہ ہائٹ کتنی ہو ٹیکسٹ کی. تو یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کی ہائٹ رکھیں گے 6 انچ. اس کے بعد وڈتھ فیکٹر جو ہے وہ 1 رکھیں گے اور اینگل 0 ہی رکھیں گے کیونکہ ہم نے اسٹریٹ لکھنا ہے. اگر ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہوگا تو ہم بعد میں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹیکسٹ ہائٹ ہم نے رکھی ہے یہ ہم نے رکھی ہے فی الحال جو ہماری لائن ہے 10 فٹ کی لائن ہے, یا ایک لائن ہماری 15 فٹ کی لائن ہے. 10 فٹ اور 15 فٹ کی لائن کے لیے 6 انچ کافی ہے جو کہ ایزیلی ویزیبل ہوگا. اگر ہماری ڈرائنگ بڑی ہوگی زیادہ تو ہم اس کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں. بعض اوقات ہمارا ٹیکسٹ ہائٹ 2 فٹ کے اوپر بھی جا رہی ہوتی ہے, 3 فٹ بھی ہوتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈرائنگ کے اوپر کہ ہماری ڈرائنگ کتنی بڑی ہے. اسی طرح سے باقی جو ہم نے سیٹنگز کی ہیں, ایروز کی سیٹنگ ہے یا لائنز کی سیٹنگ ہے, وہ بھی ہم ڈرائنگ کے حساب سے ہی کریں گے. فی الحال ہم جو ہماری لائنز ہیں ان کے مطابق ہم سیٹنگ کر رہے ہیں. اگر ہماری ڈرائنگ زیادہ بڑی ہوگی تو اس حساب سے ہم ان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو اپلائی کریں گے اور کلوز کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ ہائٹ جو ہے آٹومیٹکلی 6 انچ جو ہم نے سیٹنگ میں انٹر کی تھی وہ یہاں پہ بھی آٹومیٹکلی سیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیکسٹ پلیسمنٹ میں. ٹیکسٹ پلیسمنٹ جو ہے یہ سینٹرڈ آ رہا ہے, ڈائمنشن کے سینٹر میں. یہ جو ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنشن کے سینٹر میں آ رہا ہے. اس کو ہم ڈائمنشن لائن کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ہم اس کو سینٹر رکھیں گے. یہ ورٹیکل ڈائمنشن کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے. جو بھی ہماری ورٹیکل ڈائمنشنز ہوں گی ان میں ہم نے یہ سینٹر کر دیا تو ہمارا یہ ٹیکسٹ جہاں پہ بھی ورٹیکل لائنز آئیں گی اس میں سینٹر میں ہوگا. اور جب ہم ہاریزونٹل لائنز کی بات کرتے ہیں تو ہاریزونٹل میں بھی ہم اس کو سینٹر میں ہی رکھیں گے. اگر ہم اس کو کسی اور جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اس کو ایکسٹینشن لائن 1 کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا ایکسٹینشن لائن 2 کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا اوور ایکسٹینشن لائن 1 یا 2 رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے اس کو پلیس کر سکتے ہیں. جہاں پہ بھی ہم آٹومیٹکلی اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سینٹر میں ہی رکھیں گے. اس کو بعد میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے. اگر ہم نے ایک ڈائمنشن لگا دی ہے اور صرف ہم ایک ڈائمنشن کا ٹیکسٹ ہم کہیں پہ علیحدہ سے پلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم بعد میں کر سکتے ہیں. ویو ڈائریکشن لیفٹ ٹو رائٹ. یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی ویو ڈائریکشن لیفٹ سے رائٹ ہوگی یا رائٹ سے لیفٹ ہوگی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں الٹی ڈائمنشنز دے رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹریسر پیپر ہوتا ہے, ٹریسر پیپر کے اوپر اگر ہم پرنٹ نکالتے ہیں اس کو الٹا کر کے نیچے لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈرائنگ ڈرا کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں ڈائمنشن جو ہم سیدھی پرنٹ نکالتے ہیں وہ الٹی ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ہم یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ ڈائمنشنز کو پرنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جب اس کو الٹا کریں گے تو وہ ہمیں نیچے سے سیدھا نظر آئے. تو ہم نے فی الحال ایسا کچھ نہیں کرنا, ہم نے اس کو لیفٹ ٹو رائٹ ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے پیپر کے اوپر پرنٹ نکالنا ہے. اس کے بعد آف سیٹ فرام ڈائمنشن لائن. یہ جو ٹیکسٹ آ رہا ہے ڈائمنشن لائن کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. آف سیٹ فرام ڈائمنشن لائن کا مطلب ہے کہ ہم اس ڈائمنشن لائن سے ٹیکسٹ کا کتنا فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لائن جو ہے وہ بالکل ٹیکسٹ کے اندر نہ گھسی ہو. تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے ٹیکسٹ اور ڈائمنشن لائن کے اندر تاکہ وہ ایزیلی ریڈیبل ہو. تو یہاں پہ ہم اس کو 2 انچز کر دیں گے, ٹیب پریس کریں گے تو یہاں پہ اب دیکھیں ٹیکسٹ سے جو لائن کا فاصلہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ چکا ہے. جو لائن بالکل پہلے اس کے اندر مرج ہو رہی تھی تو اب ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ٹیکسٹ ہمارا علیحدہ سے ویزیبل ہے. اس کے بعد ہے ٹیکسٹ الائنمنٹ. ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے ہاریزونٹل. اگر ہم اس کو الائن ود ڈائمنشن لائن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جہاں جہاں بھی ڈائمنشن لائن لگی ہوئی ہے, ایک ترچھی ڈائمنشن لائن ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکسٹ ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹ ہے, ہاریزونٹل ہمیں نظر آ رہا ہے.
اور یہ ہماری ایک راؤنڈ کرو میں ایک ڈائمنشن لگی ہوئی، اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکسٹ جو ہے وہ سیدھا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ لیٹر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکسٹ سیدھا نظر آ رہا ہے. پھر ورٹیکل ڈائمنشن ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکسٹ ہاریزونٹل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ٹیکسٹ پلیسمنٹ جو ہے وہ ہاریزونٹل سلیکٹڈ ہے. اگر ہم اس کو الائنڈ ود ڈائمنشن لائن کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو ہماری ورٹیکل ڈائمنشن ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹ بھی ہمارا ورٹیکل ہے، جو ترچھی ڈائمنشن ہے اس کے ساتھ ہمارا ٹیکسٹ بھی اسی پلیسمنٹ میں ہے، اور جو ہماری کرو میں ڈائمنشن ہے اس کے اندر ٹیکسٹ بھی ہمارا اسی ڈائریکشن میں شو ہو رہا ہے، اور لیڈر میں بھی. اور اس کے بعد ہے ISO اسٹینڈرڈ، اس کو ہم کر دیتے ہیں تو ہمارا جو لیڈر ہے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہاریزونٹل ہو چکا ہے، اور باقی جو لائنز ہیں ڈائمنشن لائنز اس کا ان کے ساتھ الائنڈ ہے. تو اس کو ISO اسٹینڈرڈ بولتے ہیں. ہم اس کو ISO اسٹینڈرڈ کے اوپر رکھتے ہیں یا ہاریزونٹل کے اوپر رکھتے ہیں، تو فی الحال ہم اس کو ہاریزونٹل کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ ہماری لائنز ہاریزونٹل ہی ہیں. اگر ورٹیکل ہوں گی بھی تو بھی اس میں یہ ٹیکسٹ جو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پورا نہیں لگ رہا، ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹیب میں فٹ کے نام سے. اس میں ہم نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اوور آل اسکیل آف 1.0 جو ہے یہ 1.0 ہونا چاہیے، تو اس کو ہم 1 ہی رکھیں گے. پرائمری یونٹس میں آئیں گے تو پرائمری یونٹس میں بھی جو جیسا کہ ہم نے ڈرائنگ یونٹس سیٹ کیے تھے اسی طرح سے ہم اس کو بھی آرکیٹیکچرل اور 1/2 انچ. اچھا، اب 1/2 انچ جو ہم نے یونٹس میں بات کی تھی اس کی ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو 1/8 انچ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو ڈائمنشن ہے 5 فٹ 7 انچ اور 3/8، 7 انچ پورے ہیں. اس کے بعد یہ جو 3/8 ہے اس کا مطلب ہے 3 سوتر. 1 انچ کے اندر 8 سوتر ہوتے ہیں، تو 7 انچ کے بعد یہ جو لائن ہے وہ 3 سوتر بڑی ہے. اسی طرح سے 2 فٹ 9 انچ کمپلیٹ ہیں اور 7/8 اس کا مطلب ہے کہ 1 انچ میں 8 سوتر ہیں، تو وہ 7 سوتر کی یہ لائن ہے. 1 سوتر 10 انچ سے 1 سوتر کم ہے، جو کہ بہت ہی چھوٹی ڈائمنشن ہوتی ہے. اس کا کنسٹرکشن میں اتنی زیادہ ڈیپ نہیں پیمائش کی جاتی. انچز ٹھیک ہیں، انچز میں ہوتی ہے 1 انچ یا آدھا انچ ہو تو اس کو ہم فرق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ جب ہم میکینیکل فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مشین کا پارٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ انچز میں، سوترز میں اور ملی میٹرز میں اور سینٹی میٹرز میں ہمیں پیمائشیں چاہیے ہوتی ہیں. اس وقت ہم اس کو زیادہ رکھتے ہیں. لیکن ہم جب کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں یا آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 انچ یا آدھا انچ موسٹلی فرق ہوتا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس لیے 1/2 انچ کرتے ہیں. جیسے میں 1/2 انچ کروں گا تو آپ یہ ڈیفرنس دیکھیں گے کہ جو 10 انچ سے 1 سوتر کم تھا اس کو اس نے 10 انچ کر دیا. اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3 سوتر تھے اس کو بھی اس نے آدھا انچ کنسیڈر کر کے راؤنڈ فگر کر دیا 1/2 انچ. اب یہ ہمیں نظر آ رہی ہے ڈائمنشن کہ یہ 5 فٹ اور 7.5 انچ کی یہ لائن ہے، جو کہ دیکھنے میں بھی ہمیں اچھی لگ رہی ہے یہ ڈائمنشن، اور کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے. اگر ہم 1 سوتر کم یا زیادہ کر بھی دیتے ہیں تو نو ایشو. کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اس کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں آلٹرنیٹیو یونٹس کے اوپر. یہاں پہ ایز اٹ از ہم رکھیں گے کیونکہ ہم نے پرائمری یونٹس ہی یوز کرنے ہیں. پرائمری یونٹس ہم نے سیٹ کر دیے ہیں، آلٹرنیٹیو یونٹس کو ہم نے یوز نہیں کرنا. اس کے بعد ہے ٹالرنس میں ہم اس میں بھی ہمیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو ہم نے اسکیلنگ فیکٹر کو ہم نے 1 رکھنا ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے اسکیلنگ فار ہائٹ یہ جو ہے ہم نے 1 کے اوپر ہی رکھنا ہے اور باقی ایز اٹ از رہنے دینی ہیں چیزیں. اور ہم یہاں پہ اس کو اوکے کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری جو اسٹینڈرڈ ڈائمنشن تھی وہ ہماری یہ سیٹ ہو چکی ہیں. اب ہم اس کو سیٹ کرنٹ کریں گے اور کلوز کریں گے تو یہ جو ہماری ڈائمنشنس تھیں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمیں پہلے ڈائمنشنس شو ہو رہی تھیں اسی طرح سے ہمیں اب بھی شو ہو رہی ہیں. ہم نے اتنی زیادہ سیٹنگ کی ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں جو ڈائمنشن ہے ہماری وہ ویسی ہی نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے شو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے یہ جب ڈائمنشنس لگائی تھیں اس وقت ہماری ڈائمنشن سٹائل سلیکٹڈ تھی ISO 25، اور ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ ہم نے اسٹینڈرڈ ڈائمنشنز میں سیٹنگ کی ہے. یہ والی ڈائمنشنز کو ڈیلیٹ کر کے ہمیں دوبارہ سے ڈائمنشنز لگانی پڑیں گی. پھر ہم اسٹینڈرڈ ڈائمنشن میں جو بھی ہم ماڈیفیکیشن کریں گے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ شو ہو جائے گی. اگر ہماری ڈائمنشن کسی اور سٹائل میں لگی ہوئی ہوگی اور ہم اس کو کسی اور سٹائل کو ماڈیفائی کریں گے تو وہ اس کی چینجز جو ہیں وہ یہاں پہ شو نہیں ہوں گی. ہم نے بعد میں اس کو چینج تو کر دیا تھا کہ ہمارا کرنٹ ڈائمنشن سٹائل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے،
لیکن یہ ڈائمنشن چونکہ ہم پہلے سے لگا چکے تھے اس لیے اس میں چینجز نہیں ہوئی. یہ میں نے اسی لیے چینج نہیں کی تھی بعد میں تاکہ آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بھی بتا دیا جائے، کیونکہ اگر میں پہلے سے ڈائمنشنز چینج کر لیتا اور ڈائمنشن جیسے میں اوکے کرتا تو وہ والی سیٹنگز ہماری اس کے اوپر اپلائی ہو جاتی. تو جب آپ خود سے کام کرنا شروع کرتے تو مے بی آپ پہلے والی ڈائمنشن سٹائل میں آپ ڈائمنشن لگا لیتے اور بعد میں جب اس کو چینج کرتے تو وہ اس کے اوپر اپلائی نہ ہوتا تو آپ کو وہاں پہ مشکل پیش آنی تھی. اس لیے میں نے اس کو اسی سٹائل میں رہنے دیا تھا. اب میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اریز کرتا ہوں انٹر، اور میں DLI سے دوبارہ سے ایک ڈائمنشن لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ڈائمنشن لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ اس ڈائمنشن میں اور اس ڈائمنشن میں فرق دیکھیں. یہ ڈائمنشن جو 180 شو ہو رہی ہے ہمیں یہ ISO 25 میں لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ڈائمنشن سٹائل تھا جس کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہے ابھی، یہ اس میں لگی ہوئی ہے. تو ان دونوں کا ڈفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں 120 انچز دے رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سیمبل بھی نہیں دے رہا تھا، اب وہاں پہ 10 فیٹ اور 7 فیٹ کا سیمبل بھی شو ہو رہا ہے، اور ہماری ڈائمنشن بھی آپ دیکھیں اس کی نسبت یہ بہت بہتر ہمیں دکھنے میں لگ رہی ہے. اسی طرح سے ہم اس اپنی ڈرائنگ کے مطابق ڈائمنشنز کی سیٹنگ کریں گے، جو بھی ہمارا سائز ہوگا ڈائمنشن کا. تو یہ تھی ڈائمنشن سٹائلنگ. یہ تھی ہماری ڈائمنشن سٹائل کی سیٹنگ. امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ بہت اہم سیٹنگ ہے، ان کو آپ ضرور پریکٹس کیجئے اور اس کو ذہن نشین کیجئے. یہ ایسی سیٹنگز ہیں جو آپ کو ہمیشہ ضرورت پڑیں گی.